ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ یہ سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی کہ یہاں ماہانہ درس قرآن مجید ہوتا رہتا ہے۔ آپ حضرات کی دینی دلچسپی بہت ہی مبارکباد کے لائق ہے۔ جو حضرات بھی اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اس موضوع کے لیے منتخب کیا ہے، میں نے آج عنوان پڑھا ہے فضائل رمضان۔ تو جلسہ یا اشتہار جس بھی عنوان سے معنون ہو تو سب سے پہلے اسی عنوان کو لے کر چلنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وقت سارا ختم ہو جائے اور جو لکھا ہے فضائل رمضان اس کا ذکر ہی نہ آئے۔ اس لیے چند باتیں آپ حضرات کو رمضان المبارک کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے حضرات کو اللہ نے حج کا عمرے کا بار بار موقع دیا ہوگا، تو ایسا ہی ایک موقع عمرے کا تھا۔ عمرے پر جب جانا ہوا تو ایک رات نماز عشاء سے پہلے مدینہ منورہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ نماز عشاء سے پہلے ہمیں فون آیا، وہاں مسجد نبوی میں جو بڑے قاری صاحب پاکستانی قاری عبداللہ صاحب پڑھاتے ہیں کہ جتنے بھی ملتان سے ساتھی آئے ہوئے ہیں یہ عمرے کے لیے، ان سب کی نماز عشاء کے بعد مدینہ منورہ ہی میں ایک جگہ دعوت ہے،
تو سب حضرات فلاں جگہ جمع ہو جائیں اور دعوت پر چلنا ہے۔ ہم سب وہاں اکٹھے ہو گئے اور 2-3 گاڑیاں وہ بھر کر اس جگہ پر لے گئے جہاں دعوت تھی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ دعوت سے پہلے ایک ہندوستان کے عالم ہیں جو مدینہ منورہ میں مقیم ہیں، ان کا کچھ دیر کے لیے آج بیان بھی ہونا ہے، کچھ دیر کے لیے آج بیان بھی ہونا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سے عالم ہوں گے، نام ان کا پتہ چل جائے، یہ کون سے عالم ہیں جن کا مدینہ منورہ میں بیان سننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہیں مولانا یونس پالن پوری، ہندوستان کے عالم ہیں، حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو ان کا آج بیان ہوگا، چونکہ ان کی کتاب بکھرے موتی وہ ہم دیکھ چکے تھے، اس کو پڑھ چکے تھے۔ تو لکھنے والا کتاب لکھتا ہے، اس کا اپنا ایک وطن ہوتا ہے، اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر صاحب کتاب سے براہ راست استفادے کا موقع مل جائے، ملاقات کا موقع مل جائے، تو آدمی کی خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے بہت غنیمت سمجھا کہ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا یونس پالن پوری سے آج براہ راست سننے کو یہ ملے گا موقع۔ تو ہم ایک کمرے میں جمع ہو گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھے عالم ہیں اور ان کی وضاقت وہی پرانے علماء جیسی ہے، ماشاءاللہ یہاں تک ان کی داڑھی، اور جیسے پرانے علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا ویسے ہی حلیہ تھا، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے، للہیت والے، خشیت والے، اللہ والے۔ حضرت مولانا یونس پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ نے یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے بیٹے تھے تو شاید نوجوان ہوں گے، نہیں، ان کی داڑھی ساری کی ساری سفید تھی، یعنی بوڑھے تھے وہ۔ اور ہم نے زمانہ طالب علمی میں رائے بینڈ کے اجتماعات میں خود ان کے والد صاحب حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے بیانات بھی سنے تھے۔ اس لیے بڑا اشتیاق تھا کہ صاحب تصنیف سے استفادے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت سارے علماء وہاں جمع تھے، غیر علماء بھی تھے، طالب علم بھی تھے، بلکہ وہ پاکستانی طالب علم جو بالجامعہ المدینہ المنورہ، مدینہ منورہ کا جامعہ، وہاں کی یونیورسٹی اسلامیہ الجامعہ الاسلامیہ میں جو زیر تعلیم تھے، وہ بھی اس دعوت میں بعض شریک تھے۔ اب جو بیان انہوں نے کیا وہ تھا شعبان میں، شعبان المعظم میں، اور آگے رمضان بالکل قریب آ رہا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جو کچھ ہم نے مدینہ میں سنا ایک جید عالم سے، تو اسی کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا جائے۔ ہمارا دین کہاں سے آیا ہے؟ یا مکہ سے یا مدینہ سے؟ ہمارا روحانی مرکز بولے آواز سے مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ دونوں شہر محبت الوحی کہلاتے ہیں، یہاں وحی اترتی رہی ہے۔ یہ وہ
پاکیزہ شہر ہیں جہاں جبریل وحی لاتے رہے، اس لیے نہ مکہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے نہ مدینہ منورہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں اپنے جمعہ کے بیان میں کہتا رہتا ہوں کہ ملتان والوں، ہمارے اس ملتان میں بڑے بڑے اولیاء آرام کر رہے ہیں، لیکن دنیا بھر کے اولیاء کہیں بھی دفن ہو جائیں، آپ کا یہ شہر جس میں بہت سارے اولیاء آرام کر رہے ہیں، یا دنیا کا کوئی اور بڑا شہر جہاں اولیاء آرام کر رہے ہیں اور وہاں مدفون ہے، وہ جگہ بابرکت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ شہر اور وہ جگہ نہ مکہ شہر کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ مدینہ شہر کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ مکہ کا مقابلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ان کو میں نے یہ سمجھایا، اپنی مسجد والوں کو میں نے کہا کہ اللہ پاک نے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے قرآن پاک میں، تمہارے ملتان کی کوئی قسم اللہ نے نہیں کھائی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو اللہ نے کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ مکہ کی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ تعالیٰ نے اس بلد کی قسم کھائی ہے، مکہ شہر کی قسم کھائی ہے، اور مدینہ کی اللہ نے قسم اگرچہ نہیں کھائی، لیکن مدینہ شہر اس لیے اعلیٰ ہے دنیا کے شہروں سے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں سلا دیا ہے، ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ اس لیے نہ مدینہ کا مقابلہ اور نہ مکہ کا مقابلہ۔ تو خیر، یہ تمہید میں وقت چلا گیا، اب ذرا آپ توجہ فرمائیں گے، ہمارے سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ایک عمل کی بات آ رہی ہے۔ سب سے زیادہ تقریر میں وہ پہلو اہم ہوتا ہے کہ صرف قصہ نہ بیان کر دیا جائے، بلکہ وائس کو بھی اور سامعین کو بھی اس بات سے، اس جملے سے یا اس قصے سے عمل کی ترغیب ہو اور عمل کا پہلو سامنے آئے، وہ جز تقریر کا سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مولانا یونس پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے ایسی بات ارشاد فرمائی، آپ یقین مانیں کہ ہم نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، لیکن جو بات مدینہ منورہ میں اس مجلس میں حضرت سے ہم نے سنی، پہلے نہ پڑھی تھی نہ ہم نے سنی تھی، وہ پہلی مرتبہ ہم نے سنی ہے۔ اب آپ تیار ہو جائیں اس کو پلے باندھنے کے لیے، تاکہ میرا یہ سفر بھی کام کا ہو، آپ کا آنا بھی کام کا ہو، اور آنے والا رمضان ہمارا قیمتی رمضان بن جائے۔ حضرات شوق سے سنتے ہیں یا دباؤ میں سنتے ہیں؟ یہ وقت یہ شوق والے حضرات ہیں جی۔ مولانا آپ کو تو سارا اس ماحول کا علم ہے نا، آپ بھی آنے میں، یہ دو میرے ساتھ کرامن کاتبین یہ بھی دونوں موجود ہیں مولانا حضرات۔ تو میرے بھائیوں، مولانا کی بات نقل کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلے تو آپ کو جگانے کے لیے اور گرمانے کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ پہلے اونچی کہیں، بات اتنی لذیذ ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے، امید ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ اس بات سے پہلے آپ اونچی کہہ دیں سبحان اللہ، اس سے بھی اونچا کہے سبحان اللہ، اس سے آپ کو ایک چستی جو ہے وہ حاصل ہوگی اور آپ نشاط کے ساتھ سنیں گے۔ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ فقہائے امت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا استقبال
آپ نہیں دیکھتے اشتہارات چھپتے ہیں استقبال رمضان، استقبال رمضان. فرمایا ہر چیز کا استقبال. یہ فقہاء نے بڑی گہری بات کی ہے جو مولانا نے ہمیں سنائی اور میں نے غور کیا، بہت لطف آیا. فرمایا ہر چیز کا استقبال کرو استغفار سے. کاش آپ کو اس کی گہرائی سمجھ آ جائے. ہر چیز کا استقبال کس سے کرو؟ آپ بھی بولے نا، ساتھ بولے نا. پہلے کہہ دیا مولانا صاحب نے، مفتی عتیق صاحب نے کہ یہ مدرس ہیں، تو مدرس خود نہیں بولتا رہتا، وہ ساتھ ساتھ بلواتا رہتا بھی کہو بھائی کہو بھائی کہو بھائی میں نے کیا کہا ہے نہیں. تو آپ بھی کہیں نا ہر چیز کا استقبال کس سے کرنا چاہیے؟ استغفار سے. استغفار سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ 11 مہینے گزر رہے ہیں، شوال سے لے کر اب یہ شوال اور معظم، یہ 11 مہینے ہیں. ان میں جو ہم نے لاپرواہی کی ہے، ان میں جو ہم نے گناہ صغیرہ کیے ہیں، ان میں جو ہم نے گناہ کبیرہ کیے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے قلوب پر جو زنگ چڑھ چکا ہے، گناہوں کا میل چڑھ چکا ہے، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، ہمارا دل روحانی ترقی نہیں کر رہا، اور آگے بابرکت مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، تو اس کے روزوں کی لذت، اس کی تراویح کی لذت، اس میں قرآن پڑھنے کی لذت، اس میں قرآن سننے کی لذت، اور اس میں ذکر اللہ کی لذت، اس میں صلاۃ التراویح کی لذت، اس میں قیام اللیل کی لذت، اس میں افطار کی دعا کی لذت، سحر کے وقت رونے کی لذت، یہ تب ہی نصیب ہو سکتی ہے جب یہ ہمارا دل زنگ سے پاک ہوگا. اور اس کو زنگ اتارنے کے لیے، زنگ سے پاک کرنے کے لیے ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ استغفار. اگر رمضان کی عبادات سے متمتع ہونا چاہتے ہیں، آپ لذت اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور آپ رمضان میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور رمضان کو ذخیرہ آخرت بنانا چاہتے ہیں، تو میرے اوپر بھی لازم ہے، آپ کے اوپر بھی لازم ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے؟ جی آواز نہیں آئی، پیچھے والے حضرات نہیں بول رہے ہیں. ہاں جی، کیا کرنا چاہیے بھائیو؟ آخر تک بتا دو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. اور آگے آدمی خود بھی سوچے نا کہ فقہاء نے جو قاعدہ لکھا اور حضرت نے ہمیں سنایا، ہر چیز کا استقبال کرو استغفار کے ساتھ. بس الحمدللہ میرا آنا جو ہے یہاں، جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے. آگے میں تقریر کروں یا نہ کروں وہ پورا ہو گیا ہے. کیا کہ آپ کو یہی یاد کروانا تھا کہ ہر چیز کا استقبال، میں نے یہی یاد کرانا تھا، بس یہی جملہ یاد کرانا تھا. آگے خود اشارہ تو کافی ہے، لیکن آگے میں نے سوچا کہ ہر چیز کا استقبال استغفار سے کرنا چاہیے. رمضان کا استقبال استغفار سے کرو. اور آگے جب رمضان ختم ہو رہا ہو تو پھر آگے عید آ رہی ہے. آگے ہم خود سوچیں نا کیا کہ عید کا استقبال بھی ہم، یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں، اس قاعدے سے ہمیں سمجھ آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی ہر گھڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کے ایام قیمتی ہیں، اس کی لیالی قیمتی ہیں، دن بھی قیمتی، راتیں بھی قیمتی، اس کا نفس قیمتی، اس کا سانس قیمتی، اس کا لمحہ قیمتی، اس کا دقیقہ منٹ اور سیکنڈ قیمتی. جب سب اوقات اس کے قیمتی ہیں اور انسان کمزور ہے، تو پورے رمضان کا اے اللہ ہم حق ادا نہ کر سکے، اے اللہ اب جو عید ہے یہ عید ہماری بے مزہ نہ بنانا. ہم اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں، اور عید والے دن اور عید سے پہلے والی رات میں اے اللہ ہمیں رمضان کا پورا پورا انعام عطا فرما دے. اس لیے ہر چیز کا استقبال کس سے کرنا چاہیے؟ بس بھائی میں تو یہی بتانے کے لیے آیا ہوں.
اب آپ لوگ شاید اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، جو یہاں خطبہ بیٹھے ہیں ان کو دیکھنا یہ اپنے جمعوں پر اس کو کس طرح بیان کرتے. مجھے کہتے رہتے ساتھی کہ استاد جی بس آپ تھوڑی سی بات فرما دیا کریں، باقی جمعہ دے جانے اور ہم جانے. اس کی متن آپ دے دیا کریں، اس کی شروحات اور حواشی وہ ہم لگا لیا کریں گے، اس پر حاشیہ چلپی ہم لگا لیا کریں گے. ہر چیز کا استقبال کس سے کرنا چاہیے ہمیں؟ میرے بھائیو بہت بڑا سبق ہے جو فقہاء اعظام نے ہمیں پڑھایا ہے، بہت بڑا سبق ہے. میں نے سوچا کہ آگے کیا آ رہا ہے. شوال جب شروع ہوگا تو یہ اشہر حج شروع ہو جائیں گے، حج کے مہینے شروع ہو جائیں گے. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، جس وقت بھی آپ حج کا احرام باندھنے کی نیت کریں، حج کا عمل شروع کریں، تو اس سے پہلے اے میرے پروردگار میں تو بڑا گناہگار تھا اور تو نے مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور تو فرما رہا ہے میرے پروردگار میں پہلے اپنی کوتاہیاں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، پھر اس کے بعد میں احرام باندھتا ہوں. تو ہمیں حج کا استقبال بھی کس سے کرنا چاہیے؟ استغفار سے. ہر چیز کا استقبال استغفار سے کرو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا عمل ہے. اور اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ اتنا استغفار پر خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو اپنے اعتراف کے ساتھ مجرم اور گناہگار سمجھ لیا ہے. اور اللہ کی عدالت کا قانون اور ہے، دنیا کی عدالتوں کا قانون اور ہے. یہاں پولیس والے پکڑیں، پٹائی کریں اور مجرم اقرار کرے میں نے چوری کی ہے، میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، میں نے قتل کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے، تو جج بھی، وکلا بھی، تھانے دار بھی، بڑے بڑے افسران بھی خوش ہو جاتے ہیں. کیا کہ مجرم سے ہم نے اقرار کروا لیا، اب سزا اس کو ہم نے دینی ہے. وہ پکڑ کے اس کو خوب سزا دیتے ہیں، جتنی اس کی سزا بنتی ہے وہ بھی دیتے ہیں، بعض اوقات اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ کا عجیب قانون ہے کیا کہ اس کے دربار میں جو آ کر یہ کہہ دینا، کسی کو بتائے بھی نہ، زیادہ اونچا بھی نہ کہے، دل دل میں کہہ دے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، سنتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، آپ نے کہا ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں، آپ نے دل دل میں کہا اے اللہ میں گناہگار ہوں، اے اللہ میں مجرم ہوں، اے اللہ میں قصوروار ہوں، اے اللہ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، تیری نعمتیں کہاں اور میرا عمل کہاں. پروردگار اللہم انت وانا انا، اے اللہ تو ہے اور میں ہوں. پروردگار یہ دل میں کہہ دے، اتنا لمبا بھی نہ کہے، یوں کہہ دے پروردگار رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری بخشش کر دے. اللہ کہتا ہے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کی بارگاہ کا قانون اور ہے، وہاں اعتراف کے بعد پکڑا نہیں جاتا، چھوڑا جاتا ہے. مجھے واقعہ پرانا پڑا ہوا یاد آ گیا. اللہ اکبر. ایک قبائلی علاقے کا صحابی، اس وقت بھی قبائلی نظام تھا، سرداروں کا نظام تھا. اس وقت ہر قبیلے کا ایک سردار علیحدہ ہوتا تھا. تو ایک صحابی دیہات کا رہنے والا، ایک قبیلے کا، وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات تو بتائیں. آپ نے فرمایا پوچھو. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ تو کہنے لگا کہ ایک بات پوچھنی ہے. فرمایا پوچھو. کہنے لگا جی قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا، قرآن مجید میں حساب ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حساب حق ہے، حساب ہوگا. اس نے کہا جی میں نے اگلی بات بھی پوچھنی ہے. کیا؟ فرمایا پوچھو.
کہنے لگا کہ یہ بتائیں، وہ صحابی کہنے لگے، عرض کرنے لگے یہ بتائیے کہ حساب لے گا کون؟ صحابی پوچھنے لگے حساب لے گا کون؟ صحابی یہ پوچھنے لگے حساب لے گا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حساب اللہ لے گا۔ حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا، حساب اللہ لے گا۔ وہ صحابی یہ سن کر باقی صحابہ کی کیفیت اور ہو گئی، اس صحابی کی کیفیت اور ہو گئی، باقی سارے صحابہ ڈر گئے، اوئے اللہ کو کون حساب دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی حساب دے سکتا ہے؟ اگر کوئی پیدا ہوا ہو دنیا میں تو بتاؤ، اللہ کو کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ تو صحابہ باقی ڈر گئے۔ وہ جو قبائلی صحابی تھا وہ خوش ہو گیا، وہ کہنے لگا جی اب کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ حساب لے گا نا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، باقی ڈر رہے ہیں، باقی ڈر رہے ہیں، اور اس صحابی کی اپنی کیفیت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں ہے جی، پھر ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم چھوٹ جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم چھوٹ جائیں گے۔ اس صحابی نے کہا ویسے میں آپ کو صحابہ کے بارے میں یہ بتا دوں، اور یہی ہمارا عقیدہ، دعا کریں اسی عقیدے پر اللہ زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یاسین صاحب صابر رحمت اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ شیخ الحدیث سے ہم نے ترمذی شریف کی دونوں جلدیں حضرت کے پاس پڑھی، فرمانے لگے ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ صحابہ جو ڈرتے تھے وہ خوف خدا کے غلبے کی وجہ سے ڈرتے تھے، ورنہ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک شبہ۔ صحابہ کے جنتی ہونے میں شک شبہ وہ کرے گا کہ جس کی اپنی عاقبت خراب ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں میرا جملہ بھی سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ عاقبت خراب ہو چکی ہے، وہ شک شبہ کرے گا کس کے بارے میں؟ اچھا، میں نے یہ سوچا کہ حضرت نے محبت میں آ کر یہ جملہ بول دیا کہ اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا حضرت نے محبت میں فرمایا ہوگا، پتہ نہیں اس کی دلیل کیا ہوگی اور کیا نہیں ہوگی۔ تو حضرت استاد صاحب نے اس کے بعد فوراً ارشاد فرمایا سورہ الحدید پہلا رکوع اس کی آخری آیت، اس میں رب تعالی نے فرمایا وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کا مرتبہ ان صحابہ سے زیادہ ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، ان کا مرتبہ پہلے والوں کا زیادہ ہے اور بعد والوں کا ان سے کم ہے۔ ہیں وہ بھی صحابہ، ہیں وہ بھی صحابہ، دونوں صحابہ ہیں، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہیں چاہے فتح مکہ کے بعد والے ہیں۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، حرمت صحابہ، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں چاہے وہ فتح مکہ کے۔ اچھا، اس واقعہ کی طرف آ جائیں کیونکہ چند باتیں میں نے اور بھی عرض کرنی ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ بات کیا چل رہی تھی کہ باقی صحابہ ڈر گئے کہ حساب کون لے گا؟ یہ صحابی خوش ہو گیا، اللہ حساب لے گا، پھر فکر کی بات نہیں ہے جی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ ہم جب بھی سنتے ہیں اور جب بھی ذکر آتا ہے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ آپ حضرات، میں بھی ڈرتا ہوں،
میں آج کل یہ کہہ رہا ہوں کیا کہ دعا کرو بس اللہ بخشش فرما دے، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ جب بال اس طریقے کے آ جائیں، اور بیٹا میرا یہ ساتھ ہے، اب بیٹا بھی ہے، اس کی شادی بھی کی ہے، اور اللہ پاک نے اس کو بھی بیٹا عطا فرمایا، تو اب جب آدمی دادا بن جائے، چاہے دادا لگے نا لیکن دادا بن جائے، یہ میں نے بتایا تو آپ مجھے دادا سمجھیں گے نا، اگر میں یہ نہ بتاتا تو آپ مجھے کبھی دادا تسلیم کرنے کے لیے ابھی فی الحال 4-5 سال تیار نہ ہوتے۔ تو کہتے ہیں کہ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ قیامت کے دن اللہ یہی کہے گا، کیا اتنی عمر نہیں دی تھی ہم نے تمہیں کہ اس عمر میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ اتنی عمر ہم نے تمہیں نہیں دی تھی، اتنے سال نہیں دیے تھے، سوچ کر ہدایت حاصل کرتے تو ہدایت حاصل کر سکتے تھے، پھر بھی تم نے توجہ نہ کی قرآن کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا۔ اب وہ ڈرانے والا کون ہے؟ تو امام قرطبی نے کہا وکیلا 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 وکیلا، کئی اقوال اتنے لکھ لیے حضرت نے کہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں۔ مثلا حضرت نے کہا نذیر سے مراد رسول ہے کہ پیغمبر آ کر ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا، ایمان قبول نہ کیا، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو نذیر سے مراد اللہ کا رسول ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نذیر سے مراد وہ کون سی چیز ہے؟ پیچھے آیا کہ اتنی عمر ہم نے تمہیں دی ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا۔ فرمایا کہ نذیر بھی آ گیا، نذیر سے مراد ہے سفید بال۔ اللہ نے اتنی عمر دی ہے کہ بال تمہارے سیاہ تھے، اب کیا ہو گئے؟ سفید۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر کب اسلام کی سمجھ آئے گی؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ بعض نے کہا اس نذیر سے مراد موت الاقران، موت الاقران ہے۔ موت الاقران کا مطلب یہ ہے آپ کے ہم عمر ساتھی دنیا سے چلے گئے تو اب بھی آخرت کے لیے نہیں سوچا تو کب سوچو گے؟ موت الاقران، موت الاقران یہ ہے۔ بعض نے کہا کیا کہ اگر آدمی کے بیٹے کا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو گٹھڑی باندھنا شروع کر دینی چاہیے، کیا کہ اب میری عمر کے وہ لمحات جو جوانی اور شباب اور عروج کے تھے وہ ختم ہو چکے، اب بوریا بستر باندھنا چاہیے اور یہاں سے الرحیل الرحیل کوچ کا وقت آ گیا ہے، اب آگے کی تیاری کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جناب تیاری کرو، استعدوا للموت، موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جناب کا صرف بیٹا نہیں ہے بلکہ دنیا میں پوتا بھی آ گیا، اب یہاں سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ الرحیل الرحیل۔ وجاءکم النذیر۔ بہرحال موت، قبر، آخرت، حساب، میزان، پلسرات، یہ چیزیں آسان ذرا بولیں تو صحیح نہ بھائی، یہ بازار آپ کا گہما گہمی کاروبار کی، دنیا میں خوشیاں خوشیاں، مال مال، سب چیزیں موجود ہوں گی، لیکن غم بھی آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، لیکن آخر سب کچھ ختم ہونے والا ہے نا۔ بولے نا یار، بولتے کیوں نہیں میرے بھائیو؟ سب کچھ چھوڑ کے جانا نہیں ہے ہم نے۔ کسی کا چھوٹا گھر ہے چھوڑ کے جائے گا، کسی کا بڑا محل ہے چھوڑ کے جائے گا، کسی کے پاس مارکیٹیں ہیں چھوڑ کے جائے گا، اور مزدور ہے تب بھی دنیا چھوڑ کے جائے گا۔ یہاں ہمیشہ آنے کے لیے تو کوئی آیا ہی۔ اما عائشہ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، جو جملہ ہر تقریر میں کہتا ہوں وہ میں یہاں بھی کہتا ہوں، کیا ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہماری ماں عائشہ ہے۔ ہماری نسبت کتنی اونچی ہے بھائی، روحانی ماں
ہماری روحانی ماں خدا کی قسم اس جیسی عورت اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کی. لا مثل لہا قبلہا ولا بعدہا، نہ اس کی مثال پہلے ہے نہ اس کی مثال بعد میں ہے. عائشہ وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. آپ یہ اما عائشہ کا کبھی علیحدہ سے کبھی موضوع رکھیں گے، پھر ہم تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ. تو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، کون سی بات شروع کر چکا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو قول سنا رہا تھا دنیا سے جانے کے بارے میں. اگر کسی شخص کو یہاں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا، لائق ہوتا، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی آتا، تو وہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہوتا. اور جب آپ ہمیشہ نہیں رہے تو کوئی بھی دنیا میں اب باقی نہیں ہے. اس صحابی کا قصہ مکمل کر لیں. یاد ہے آپ کو؟ حساب کون لے گا؟ باقی صحابہ ڈر گئے. یہ صحابی کہتا نہیں، فکر ہی نہیں. اس کی خوشی دیکھ کر، اس کی بے فکری دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے کہا کیوں فکر کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے جی فکر اس لیے نہیں ہے. صحابی کا جواب، فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک قبائلی نظام میں رہتے ہیں. قبائلی نظام ہے ہمارا، اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی ہمارا قبیلہ ہے، اور ہمارے قبیلے کا سردار بھی ہے. اور ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کا ایک قانون ہے، کیا؟ جب کوئی جرم کرتا ہے اور بھاگتا ہے اس کو پکڑواتا ضرور ہے، پیچھے بندے بھگا کے اس کو گرفتار کرواتا ہے، پھر گرفتار کروا کے اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے بتا تو نے جرم کیا یا نہیں کیا؟ اگر وہ سیدھا سیدھا اعتراف کر لے ہاں ہاں میں نے قصور کیا، میں نے جرم کیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں خطا کار ہوں، تو کہا ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے وہ کریم ہے، وہ اچھا آدمی ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں میاں جو تمہارا نقصان ہوا ہے نا وہ میں ادا کر دوں گا، اب یہ مان گیا ہے لہذا میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ ہمارے قبیلے کا سردار کہتا ہے. آپ حضرات کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہمارے قبیلے کا سردار کہتا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان ہے، وہ کمزور انسان ہے، اس کے پاس طاقتیں نہیں ہیں. ایک سرداری ایک منصب ہے جو لوگوں نے اس کو دیا ہوا ہے، اور وہ انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کے باوجود وہ اقرار کرنے والے کو پکڑنے کے بعد معاف کر دیتا ہے. تو مجھے اللہ سے پورا یقین ہے جب اللہ میرا حساب لے گا اللہ مجھے یہ کہے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، میں نے فوراً مان جانا ہے. اگر زمین والا سردار اگر جرم کے اقرار کے بعد معاف کر سکتا ہے، وہ سب سے بڑا کریم ہے، سب سے بڑا رحیم ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ یہ تھا اس صحابی کا گمان. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کہ جیسا بندہ اپنے رب کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے.